نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان باکمال صوفیہ کرام حضرات میں ہوتا ہے جن کی آج سے تقریباً 850 سال قبل کی گئی پیشن گوئیوں کو آج بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ نعمت اللہ شاہ کا ہزاروں صفحات پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ مشہور ہوا جس میں اس برگزیدہ ولی نے آنے والے حوادثات کی پیشن گوئی اشعار کی زبان میں کی، جس کی مشہوری کی وجہ آج کے دور میں حرف بحرف سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ان قصیدوں کے اشعار کی تعداد تقریباً 2000 تک بتائی جاتی ہے، لیکن کافی کوشش کے باوجود 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے۔ حضرت نعمت اللہ علیہ کے قصیدے انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ جب 100 سے 800 سال بعد آنے والے براعظم پاک و ہند میں بادشاہی سنبھالنے والے بادشاہوں کی فہرست اس ترتیب سے اپنے اشعار میں دی جو کہ ان کے قصیدوں میں موجود ہے، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہی میں سے چند اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کے اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا، پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ بادشاہ جو ہوگا اس کے بعد چند سالوں کے بعد ایک فقیر پیدا ہوگا جس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ اپنے خون جگر پیتے ہوئے اور انتہائی رنج و افسوس سے کہتا ہوں کہ خدارا حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، گوشہ نشینی چھوڑ دو، کیونکہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ انسان کا خون جاری ہوگا، شورش فتنہ وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندو بغیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجر ہو جائیں گے۔ مسلمان ہی ناموس غیرت کا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کی عورتیں عزتیں چھن جائیں گی۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا اور تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ مزید ہندوؤں کی ایک نیزہ بند قوم ان پر حملہ آور ہوگی۔ یہ واقعہ 47 کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی جان جائیداد برابر سستی ہو جائے گی، خون دریا بہ نکلے گا۔ پنجاب کے قلب سے جہنمی کافر خارج ہو جائیں گے، ان کی جائیداد پر مسلم قبضہ کر لیں گے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے شہر میں بھی یہی واقعہ رونما ہوگا اور ہندو شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ اچانک مسلمان اس شور کو سنیں گے، کافروں کے ساتھ دلیرانہ جنگ لڑیں۔ 1965 کی جنگ جب ہندو کی طرف سے مسلمانوں پر کیا گیا اچانک حملہ، مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ذلت والی تباہی آئے گی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی مقتل گاہ بنے گا۔ تباہی و بربادی کا یہ عالم ہوگا کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ مسلمانوں کے رہنما در پردہ اپنے مسلمان دشمن کے دوست ہوں گے۔ گناہگار وعدوں کے مطابق مسلمانوں کے جذبات کی نفی ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب اہل حق کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ چور ڈاکو لٹیرے کے سر پر دستار رکھی جائے گی۔ جھوٹ ریاکاری فسق و فجور چور کی زیادتی ہوگی۔ قتل زنا اور اغلام بازی جگہ جگہ ہوگی۔ عیسائیوں جیسا رسم و رواج ہر جگہ رائج ہوگا۔ بدعت کا فروغ عام ہوگا۔ سنت ختم ہو جائے گی۔ روزہ نماز اطاعت غائب ہو جائے گی۔ مناجات کی محفلوں میں ذکر و اذکار ریاکارانہ طور پر ہوگا۔ مومنوں کا ایمان کمزور جبکہ انصاف کا ساتھ دینے والے جنگ میں تنہائی کا سامنا کریں گے۔ کافروں کی فریب انہیں اس کثرت سے دیے جائیں گے جیسے کتے کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بنو سلمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے کھڑے ہوں گے اور 100 گنا بہادری سے لڑیں گے۔ غرب کا بادشاہ ان کے دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ ڈور سنبھالے گا۔ مغربی مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا خاص فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کا عظیم پاسبان ظاہر ہوگا، جس کی امداد کے لیے شمال مشرق کو فتح حاصل کرنے کے بعد غیبانہ امداد آئے گی۔ ترکی والے، عرب والے اور ایران والے مدد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پہاڑوں اور جنگلوں سے عراب اتریں گے۔ آگ کا سیلاب 4 سو پھیل جائے گا۔ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی تانا و تانی اشکار ہوگی اور مسلمان ان کافروں کے خلاف دلیری سے جنگ کریں گے۔ چترال، نانگا پربت اور چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ملک ہند میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کرتے ہوئے اولو العزمی کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے۔
اللہ کے کرم سے کینہ پرور ہندو بغض حسد کی آگ میں جھلس کر واصل جہنم ہوں گے۔ ترکی، ایران اور چین اتحاد کریں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین اکٹھے ہو کر تمام غازیان ہندوستان کو فتح کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ پاک کی کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال کے لیے انسانیت کے لیے گہری تاریک رات کی طرح ہوگا۔ تو جان لو کہ اس وقت اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہر وقت جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوں گے۔ اہل قبائل کافروں کے قتل کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ کافروں کے قدم بہانہ بنا کر ادھر ادھر بھاگنا چاہیں گے۔ مجاہدین کے وار مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار حملے کریں گے۔ اس واقعے کے ایام کے دن بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے تک ہوگا۔ کھوئے ہوئے علاقے واپس آ جائیں گے۔ درجائے اٹک 3 مرتبہ خون سے بھر کر بہہ جائے گا۔ دین و ایمان کے منکر لوگ مارے جائیں گے۔ ہندوستان کو ہندوؤں سے پاک کر دیا جائے گا۔ پنجاب، لاہور، کشمیر، شہر بنجور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ عربستان یعنی پاکستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کر لے گا اور کافروں کو ایسی شکست دی جائے گی جو اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگی۔ اے پیارے بھائی، اس بادشاہ کا 40 سال تک میں عہد و اقتدار دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان پر رہے گا، جس کے بعد دجال اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے غور سے سنو۔ دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، اب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ 548 ہجری میں یہ واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہ وہی پیشن گوئیاں تھیں جو آج سے 800 سال قبل پیش کی گئی تھیں۔